السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری کلاسز عربی حروف کے مخارج پہ کنٹینیو ہیں، پچھلی کلاسز میں ہم نے حروف ہوائیہ، حروف حلقی، حروف لہاتیہ، حروف شجریہ اور حروف حافیہ سیکھ لیے ہیں۔ آج کی کلاس ہماری حروف طرفیہ پہ ہے۔ حروف طرفیہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ لام، رو اور نون، یہ تینوں حروف طرفیہ ہیں۔ تو چلیں آئیے لام کے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ حرف لام کا قاعدہ: زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ تو لام کا تعلق زبان اور دانتوں کے ساتھ ہے۔ یہ جیسے کہ ہم امیج میں دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی داڑھ ہے، تو زبان کی جو کروٹ ہے، جو سائڈ کا حصہ ہے، زبان کی نوک تک، یہ جیسا کہ ہم امیج میں دیکھ رہے ہیں، جب یہ داڑھ اور دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو لام ادا ہوگا۔ یہ ہم امیج دیکھ کے بھی سمجھ میں ہمیں آ رہا ہے۔ مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ لام، نوٹ کریں ہم ہماری زبان کہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے۔ لام، لام۔ اب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ کچھ اور مثال دیکھتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال۔ جب بھی ہمیں کسی حروف کے مخرج کا معلوم کرنا ہو تو حروف پہ ساکن کر کے حروف کو جزم لگا کے اور پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ہمیں اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال۔ کچھ اور مثال دیکھتے ہیں۔ جعلنا، جعلنا، علم، فعل، فعل، یفعل، یفعل، ذالک، ذالک۔ اب ہم رو کے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف رو کا قاعدہ کیا ہے؟ پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگے تو اس سے رو ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جانیں گے پشت لسان کسے کہتے ہیں۔ پشت لسان زبان کا جو یہ پچھلا حصہ ہے، اسے پشت لسان کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ امیج میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو زبان ہے، اس کا جو یہ پیچھے والا حصہ ہے، اسے پشت لسان کہتے ہیں۔ مقابل کا تالو، مقابل کا تالو اوپر والے آگے کے جو دانت ہیں، ان کی جو جڑ ہے، اس کے بعد جو سخت تالو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مقابل کا تالو۔ تو جب زبان کی پشت مقابل کے تالو سے لگے تو حرف رو ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ اوپر کے جو سخت تالو سے لگے تو حرف رو ادا ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ حرف جو رو ہے وہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے، جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ رو پر جب زبر اور پیش ہو تو رو کو پر پڑھیں گے، اور جب رو پر زیر ہو تو رو باریک پڑھیں گے۔ اب ہم انہیں ایگزامپلس کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ رو، رو، حرکت کے ساتھ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ رو زبر رو، رو زیر ری، ری۔ دیکھیں ہم یہاں پہ باریک پڑھ رہے ہیں کیونکہ قاعدے میں ہم نے پڑھا کہ رو کے نیچے زیر ہو تو رو باریک ہوگا۔ رو زیر ری، رو پیش رو، رو پہ پیش ہے تو ہم نے پڑھا جس رو پہ زبر یا پیش ہو تو رو کو پر پڑھیں گے، تو رو پیش رو۔ حمزہ رو زبر او، حمزہ رو زیر ار،
حمزہ را پیش اور ایسے ہی کچھ اور مثال دیکھتے ہیں. رفع امر یخرج زیر کے ساتھ مثال دیکھتے ہیں. نورہ رجال چلیں آئیے اب نون کا مخرج دیکھ لیتے ہیں. لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسہوروں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. لام کا مخرج پڑھا تھا تو وہاں سے ایک داڑھ کم کر کے یہ جیسا کہ امیج میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہ جو اوپر کے 3 دانت ہیں یہ امیج میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دانتوں کے مسہوروں سے لگے تو نون ادا ہوگا. چلیں اب اس کی مشق کر کے دیکھتے ہیں. نون یاد رکھیے نون کہتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. نون حرکت کے ساتھ پڑھ کے دیکھتے ہیں. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان. کچھ اور مثال دیکھتے ہیں. کانا حنیف یغنی یعلمون. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس حروف ترفیع کا مخارج اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.